ہے. سورہ ہود، اس کا انداز بھی آپ کو آلموسٹ سورہ یونس والا ملے گا. اس کی بھی سینٹرل تھیم جو ہے وہ وارننگ ہی ہے. سورہ ہود میں آپ کو انبیاء کے تذکرے ملیں گے. سورہ ہود کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی ان صورتوں نے جو اس کے ساتھ نازل ہوئیں جن میں قوموں کی تباہی کا، ان کے عذاب کا ذکر ہے، ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. مراد کیا تھی کہ اس کے اندر اتنے وحشت ناک واقعات کا ذکر ہے کہ انسان بے خوف ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور جس انسان کے اوپر خدا خوفی آتی ہے، خشیت الہی آتی ہے، پھر اس کے اوپر یہ آثار نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. ہر معاشرے کے اندر یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ کی بندگی کرو. ہر رسول نے آ کے جو شریعت دی اس کی سینٹرل تھیم بندگی تھی. ہر رسول نے آ کے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. اور بندگی کو انسان 3 لیولز میں سمجھ سکتا ہے. سب سے پہلے بندگی کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا شکر کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی. پھر بندگی کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کو اللہ کا غلام سمجھ کے کرنا، عاجزی کے ساتھ کرنا. ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی کا گلاس لا دیں، آپ پانی کا گلاس لا کے آہستہ سے یہاں رکھ دیں. یا مثال کے طور پر میں کہوں ٹشو کا ڈبہ لا دیں، آپ لائیں اور آپ نے آہستہ سے ٹشو کا ڈبہ رکھ دیا. ایک انداز یہ ہے. ایک انداز یہ ہے کہ آپ لائیں، آپ نے ٹشو کا ڈبہ رکھ دیا. رکھا آپ نے دونوں طرح سے ہے. تو بندگی کا دوسرا درجہ، دوسرا لیول کیا ہے کہ انسان رب کی عبادت کرے خود کو رب کا غلام سمجھ کے، جس کو کہتے ہیں عبدیت کے ساتھ. اور تیسرا درجہ یہ ہے بندگی کا جس کو اسکالرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیسرا درجہ ہے عبودیت کا. یعنی جن عبادات کو آپ کر رہے ہیں ان کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھ لی. ایک ہے نماز آپ کو اور مجھے بے حیائی کی کاموں سے روکتی ہے. تو تیسرا درجہ کیا ہے کہ جن عبادات کو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد حاصل کر لینا. روزے کا مقصد تقوی حاصل کر لینا. حج کا مقصد انسان کو آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس آ جانا. نماز کا مقصد بے حیائی کی باتوں سے روک دینا. زکوٰۃ کا مقصد مال کی محبت کا دل سے نکل جانا. تو یہ ہے بندگی کے 3 درجے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں جس کے کرنے پر معاشرے میں ہمیں شاباشی ملتی ہے، لیکن تعریف بھی ملتی ہے. لیکن اگر وہی کام آپ نوٹ کریں کہ آپ قرآن کی روشنی میں کرنے لگ جائیں تو پھر لوگ آپ کے اوپر باتیں بنانے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مرد 10 دن کے لیے رمضان کے مہینے میں اپنے بزنس ٹور پہ چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، سب خیر خیریت سے ویلکم کرتے ہیں، جب جاتا ہے تو بہت اچھی طرح اس کو سی آف کرتے ہیں. ایک مرد 3 دن کے لیے کہتا ہے میں تبلیغ میں جا رہا ہوں. وہ تبلیغی بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں نا، تو وہ کہیں کہ میں تبلیغ میں جا رہا ہوں. اب دیکھیں سارے خاندان والے مل کے کیا کہیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، پیچھے گھر کون سنبھالے گا، بیوی بچے اکیلے رہ جائیں گے. لو تمہاری بیوی اکیلی نکل کر کیسے جائے گی، کیا ہو جائے گا، کیا کر رہے ہو تم، اللہ نے اتنی سختی تھوڑی کی ہے. یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں میں بندگی کی کمی ہے. اگر ہم سب کے اندر بندگی ہو تو ہم نہ خود اپنے آپ کو نیک اعمال سے روکیں، نہ دوسروں کو نیک اعمال کرنے سے روکیں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. مشرکین مکہ کا ذکر آ رہا ہے.
خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا، پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، وہ کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھو۔ مستقرہ کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ ٹھکانہ عربی زبان میں۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ ہر زمین پر چلنے والا، جو بھی زمین پر چلنے والی مخلوق ہے، اس سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو اے انسان تمہارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ مستقر پرماننٹ ٹھکانہ اور مستودع ٹیمپرری ٹھکانہ، عارضی ٹھکانہ، سب چیزیں اللہ نے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ٹیمپرری معاملہ اس دنیا کا رکھا ہے، تمہارا اصل میں مستقر تو اللہ کے پاس ہے، لوٹ کر تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہیں تمہاری آخری آرام گاہ ہوگی۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تقدیر پر ایمان رکھو اور بہترین طریقے سے کوشش کرو کہ تم اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب متشابہات ہیں، یہ جیسے سنیں ان کو ایز اٹ از لے لیں، اس کے بارے میں زیادہ توجیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا، یہ سب باتیں تو اللہ نے بتا دیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا یہ عارضی ٹھکانہ کیوں بنایا، تمہیں دنیا میں کیوں رکھا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بتا دیا گیا کہ تمہارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تم دنیا میں آزمائے جا رہے ہو، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ خوشی آتی ہے تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے، غم آتا ہے تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے، مشکل میں تم کیسے صبر کرتے ہو رب دیکھ رہا ہوتا ہے، نعمتیں ملنے پر کیسے شکر کرتے ہو رب سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہمیں خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ بتا دیا گیا کہ تم قیامت کو لائٹلی مت لینا، یہ جو انبیاء ایک عرصے سے آگے تمہیں قیامت کا بتا رہے ہیں، قیامت کا وقت مقرر ہے اور اللہ ہی کو اس کی اصل تعلیم ہے، اللہ ہی کو اس کا اصل علم ہے کہ کب وہ واقعہ رونما ہوگا۔ تم اپنی فکر کرو، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اس کی تو قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ اب ایک ایسے انسان کا ذکر آ رہا ہے جس کے حواسوں پر دنیا چھائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ناشکری کیا کرتا ہے؟ ساری بھلائیاں بھول جاتا ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دکھ درد دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی اس ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ نعمت ملے اللہ کا شکر، نعمت چلی جائے تب بھی اللہ کا شکر کہ یقیناً اللہ نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا۔ صبر اور شکر، اصل میں شکر ہی چیز ہے جو آخر میں جا کے صبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ شکر کا ایلیمنٹ جس انسان میں ہوتا ہے وہی انسان اپنے غم میں، اداسی میں، مشکلات میں صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ کسی نے کہا کہ کبیر اجر کے لیے کبیر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کبیر اجر تو پہلے دنیا میں کبیر شکر کریں، اللہ کے خاص طور پر ایسے بندے بن جائیں جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بی اے پیپل آف پیپل، ناٹ اے پیپل کانشیس، مگر کون سے پیپل؟ پیپل آف الحمدللہ، جو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر لائٹ چلی جائے تو کیا کہیں؟ ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی مشکل آئے تو ہمیں صحابہ سے، رسول اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آپ کہیں الحمدللہ۔ آپ کا ایک دم سے فریم آف مائنڈ ہی بدل جائے گا۔
آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ گرمی بھی نہیں لگے گی، جب تک انشاءاللہ یا تو لائٹ آ جائے گی یا جنریٹر آن ہو جائے گا یا آپ کا یو پی ایس چل سکے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں پیپل آف الحمدللہ بنیں. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جنہوں نے حق کو منو ان پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منو ان آگے صحابہ تک پہنچا دیا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو لکھی ہوئی کتاب تو کوئی نہیں ملی تھی. قرآن میں آتا ہے وما تخطہ بیمینک، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھا. اللہ کے رسول تو سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے آ کے صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کے کہا ہو کہ وہ جو میں نے تمہیں کل وہی سنائی تھی اس کی آیات میں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، یہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات کی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے تو پورے حق کے ساتھ پیغام پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے اور آپ کو اس طرح سے بتا دی. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اللہ نے کئی دفعہ یہ قرآن میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو اس قرآن جیسی تم کوئی کتاب بنا سکتے ہو، کوئی صورت بنا سکتے ہو، یہاں کا چلو 10 صورتیں ہی ایسی بنا کر لے آؤ، تو بنا کر لاؤ نا، لاتے کیوں نہیں؟ عرب کے مشرکین میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی ایسا کلام بنانے کی، اس لیے کہ عرب کے مشرکین قرآن کے معجزے سے پہلے دن سے ہی آشنا تھے. ان کے اندر جو زبان تھی، جو ان کا لٹریچر تھا، وہ ان کی ڈگنیٹی تھی، وہ ان کی پرائیڈ تھی. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی پرائیڈ ہوتی ہے. کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کی گیمز، کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کا کلچر، کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کا لٹریچر. جو عرب قوم تھی ان کا جو پرائیڈ تھی وہ ان کی لینگویج تھی، اور لینگویج میں یہ بہت آگے تھے. لینگویج میں آگے ہونے کی وجہ سے قرآن کی بات سنی جب انہوں نے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کی ہٹ درمی نے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ کیا. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مان لیا کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو پھر زندگی بھر ہمیں بنو ہاشم کے قبیلے کے انڈر رہنا پڑے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے قبیلے سے تھا. اس کتاب کی سچائی کو جان گئے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا اخنس ابن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل کا. آتا ہے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تینوں دیواروں سے تینوں الگ الگ ایک رات میں کان لگا کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول جو تلاوت کر رہے تھے قرآن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. رات میں اللہ کی بندگی ان کی کیا تھی کہ وہ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، اور دن میں ان کی اللہ کی بندگی کیا تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام بتایا کرتے تھے. آپ نے سورہ مزمل میں پڑھا ہے قم اللیل الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رات میں عبادت کیجئے، جتنے آپ کو کہا گیا آپ کھڑے رہیے نماز کے اندر. تو جب اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ تینوں دیواروں سے الگ الگ اخنس ابن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ تینوں جو تھے کان لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے. مرسمرائزڈ ہو گئے تھے اس کتاب سے، اس لینگویج سے، اس لٹریچر سے. ان کی آنکھوں کو ڈیزل کر دیا تھا اس لینگویج نے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے اپنے پریجڈس کی وجہ سے. جب وہاں سے جانے لگے تو تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. انہوں نے پوچھا آپ یہاں، آپ یہاں؟ انہوں نے کہا یہ کیا، ہم محمد کی تلاوت سننے آ گئے، کیا ہم ایمان لانے والے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم کبھی محمد کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے. تینوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور چلے گئے. اگلی رات پھر تینوں جو تھے اسی طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی تلاوت سن کے واپس جا رہے تھے. تو یہ معاملہ آتا ہے کفار مکہ کا کہ ان کو اللہ کے کلام کی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ دنیا کا بہترین امیزنگ لٹریچر ہے. ایسی کوئی ڈیوائن بک حقیقت میں نہیں ہو سکتی جو کوئی انسان بنا لے، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ مانا. اس لیے اللہ کے اس چیلنج کو
قبول بھی نہ کر سکے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم کرتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا تم مانتے ہو اس بات کو کہ قرآن سے بہترین لٹریچر کوئی نہیں ہے؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی بتا دیا گیا کہ صرف اور صرف اگر دنیا اپنی انٹینشن رکھی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عبادت بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس عبادت کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ چند مخصوص صورتوں کو پڑھنا جن سے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ہمارے ہاں جو پنج سورہ ہے، کیا اس میں لکھی گئی ہر صورت اس کا کوئی نہ کوئی اوتھینٹیفیکیشن حدیث سے ثابت ہے؟ ہم کیوں وہ رات میں روز پڑھ کر سوتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ ملک پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ہیں سب دنیا کے فائدے۔ خود ہی گھڑ لیے، اللہ نے بتا دیا اگر دنیا کی فائدوں کے لیے کام کرو گے تو اس کا انٹینشن رکھی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عبادت بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس عبادت کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ چند مخصوص صورتوں کو پڑھنا جن سے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ہمارے ہاں جو پنج سورہ ہے، کیا اس میں لکھی گئی ہر صورت اس کا کوئی نہ کوئی اوتھینٹیفیکیشن حدیث سے ثابت ہے؟ ہم کیوں وہ رات میں روز پڑھ کر سوتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ ملک پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ہیں سب دنیا کے فائدے۔ خود ہی گھڑ لیے، اللہ نے بتا دیا اگر دنیا کی فائدوں کے لیے کام کرو گے تو اس کا اجر یہیں تک رہ جائے گا، برکت و ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن جو اس کے فائدے تھے شاید تمہیں وہ حاصل نہ ہو پائیں۔ تو نیکیاں کماؤ آخرت کے لیے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ لیکن اگر دنیا کی خواہش، دنیا کا ہی معاملہ حواسوں پر چھایا رہے تو انسان شہرت اور ترقی کے لیے ہی صرف اور صرف دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے، اور پھر یاد رکھیں دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں نے چلو اس سیزن کے سوٹ بنا لیے، اب میں اور نہیں بناؤں گی، اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیتی ہیں تاکہ میں اب جو ہوں پیسے بچاؤں گی، اللہ کی راہ میں دوں گی، اسراف ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 4 دن کے بعد آپ کو کوئی ایسی سوٹ نظر آ جائے گا کسی میگزین میں، یا آپ کو اپنے فیس بک پہ، یا آپ کو چلتے پھرتے کسی مال میں ایسا سوٹ نظر آئے گا کہ آپ لیں گی تو نہیں لیکن آپ کے حواسوں پہ چھا جائے گا۔ گھر آئیں گی تو وہ سوٹ دماغ میں آ رہا ہے، نماز پڑھیں گی تو سوٹ دماغ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک ٹیمپٹیشن، اس کو لے لیں گے اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ جائے گی، اس کو لے لیں گے پھر ایک اور چیز سامنے آ جائے گی۔ بچے نہیں، بچے کیا کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں اچھا بس یہ والا ٹوائے دلا دیں، پھر اور کوئی ٹوائے نہیں مانگوں گی پورے سال تک۔ کون سا ایسا ولی اللہ بچہ ہے جو ایک سال میں آپ سے کوئی ٹوائے نہ مانگے؟ اپنی پسند کا ٹوائے لینے کے بعد ایک ٹوائے مانگ لے گا، اس کے بعد کہے گا اچھا یہ جو آپ مجھے ٹوائے دلا رہی ہیں یہ میرے ایگزامز کا ایڈوانس گفٹ ہے، اور جب ایڈوانس گفٹ لے لیا اور جب ایگزام کا ریزلٹ آئے گا تو کہے گا گفٹ کہاں ہے، سب بھول گیا۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے، انسان اگر صرف دنیا مانگتا ہے تو دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادات کو آخرت کے لیے جو ہے اٹیچڈ کر دے۔ اللہ نے بتا دیا جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل تھا۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں اور ان کے بعد ان کو خوف نہیں آتا، اور ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بظاہر زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے خوف آتا ہے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کیا ان کا کیا دھرا کہیں دنیا ہی میں ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے نیت کو اپنی آخرت کے لیے سیف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا۔ آپ اور میں آگے بڑھ کر تو دیکھیں، قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اسلام کا دروازہ کھول کر تو دیکھیں اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ بند دروازے کے اندر سے ہی ہم سمجھ رہے ہیں اندر بہت گھٹن ہے، اندر بہت مشکلات ہیں، اندر بہت صبر کرنے والی آزمائشیں ہیں۔ بند دروازہ کھول کر دروازہ تو دیکھیں اسلام کا، کھول کر اندر تو آئیں، پھر اس کی خوبصورتی نظر آئے گی۔
پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ہی ایمان لائیں گے کہ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تکو فی مریۃ منہ، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مت اللہ کی حدیں توڑنا، مت اللہ کی حدوں کو توڑ کر آگے نکل کر صرف دنیا کمانا، ورنہ یاد رکھنا یہ بات کہ میجورٹی لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، میجورٹی لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی چلتے چلتے روڈ سائنس کو بدل دے، کہیں لکھا ہو سپیڈ سلو کرنی ہے، وہاں وہ لگا دے فاسٹ کر لیں سپیڈ۔ دین کے معاملے میں بگاڑ کرنا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے روڈ سائنس بدل دیے، تو یہ آپ نے اپنے لیے تو ہلاکت کا سامان کیا ہی کیا، اوروں کے لیے بھی ہلاکت کا سامان کر دیا۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان لا کر تسبیحاں پڑھتے رہے، خالی ایمان لا کر اس کے بعد اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، نہیں، ایمان کا لازمی ایسپیکٹ عمل صالح، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سب کچھ کر کے بھی اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، سب کچھ کیا، عبادات کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کی باتیں مانی، احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، یہ سب کر کے بھی اللہ ہی کے ہو کر رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ سے کریڈٹ مانگا، اللہ کو کریڈٹ دیا، اللہ کے اوپر سارا معاملہ رکھ دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں نا، بیفور آنر کمز ہیوملٹی، عاجزی انسان کے اندر اگر آ جائے تو اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر جھک کر تو دیکھیں، اللہ کی خاطر انسان جھکتا ہے تو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی خاطر کسی انسان کو معاف کر کے دیکھیں، جو آپ کے اپنے دل میں سکون آئے گا، وہ سکون آپ کو کوئی ٹرانکولائزر لینے سے نہیں آ سکتا۔ آپ کا کسی انسان سے خاندان میں جھگڑا ہو جائے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اب جب وہ آپ سے ملیں تو آپ دونوں کے درمیان میں فرکشن کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹینس ڈیولپ ہو جائے، آپ اللہ کی خاطر یہ سوچ کے کہ اچھا میں اللہ کی خاطر آگے بڑھ کر سوری بول دیتی ہوں، حالانکہ دونوں کو سوری بولنا چاہیے تھا، غلطی ان کی بھی تھی، آپ نے پہل کی، یہ جو آپ آگے بڑھ کر سوری بول دیں گی، اس کے بعد جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اس کے بعد جو آپ کے دل کے اندر سیٹسفیکشن آئے گی، دنیا کی کوئی اور نعمت اس چیز کا جو ہے سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھ کر انسانوں سے معافی مانگ لینا، آگے بڑھ کر جھگڑوں کو ڈیفیوز کر دینا، اس چیز سے خود بخود انسانوں کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ نیکیاں کرو اور ڈرو کہ اللہ قبول کر لے۔ نیکی کر کے زوم نہ ہو کہ بھئی میں نے تو نیکی کر لی، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی جو ہوں رائچیس ہو گئی ہوں، یہ سیلف رائچیسنس نہ آ جائے کہ انسان کے اندر، بلکہ انسان نیکی کر کے بھی ڈرے، اس لیے کہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بین الخوف والرجا، بین ہوتا ہے، مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر اللہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، یعنی یہ ان کی امید ہے، رجا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تمام انسانوں کو جنت میں ڈال دے سوائے ایک کے
تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں. یہ اللہ کا خوف ہے. مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. حضرت عمر کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل بھن کر ختم ہو جاتا, کاش میں ایک پرندہ ہوتا, چڑیا ہوتا جو یہاں سے وہاں چہچہاتی پھرتی, اس کے بعد ختم ہو جاتی اور مٹی ہو جاتی. یہ خوف کی ضرورت ہے. نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کے اوپر انسان کو زوم نہ آ جائے, اور جو ایسا کریں گے اللہ نے کہا وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا, دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ آپ سوچیں ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے. ایمان انسان کو بالکل ایسے جیسے کھلی فضا میں لے آتا ہے. آپ بالکل جیسے ایک پہاڑ کے ٹاپ پر جا کر کھڑی ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کھول کر کھڑی ہو جائیں اور دیکھیں آپ کو کتنی کشادگی کا احساس ہوگا پہاڑ کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر, پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر. اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ اپنی ناک بند کر لیں, منہ بند کر لیں, آپ کا دم گھٹے گا. کفر حقیقت میں بالکل یہ چیز ہے, لیکن شیطان نے اس کو شوگر کوٹڈ کیا ہوا ہے, شیطان نے اس کو چھپایا ہوا ہے. زخرف القول غرورا, ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. شیطان نے اس کے اوپر ملمہ چڑھایا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں کفر میں بڑی انٹرٹینمنٹ ہے, کفر میں بڑا مزہ ہے, کفر میں بڑا فن ہے, کفر کے اندر تو انسان کو جو ہے خوشیاں ملتی ہیں. نہیں, یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار عذاب آئے گا. دیکھ لیں یہاں بھی بندگی کا لفظ آ گیا, اور بندگی کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندگی کو تینوں سٹیجز میں آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. جواب میں اس کی قوم کے سردار کون تھے؟ یہ فقال الملأ الذین کفروا, جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا. یہ قوم کے سردار کیا ملا کون ہوتے تھے؟ مقام والے لوگ, جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی تھیں, جن کو اتھارٹی حاصل ہوتی تھی, معاشرے میں جن کی عزت ہوتی تھی. معاشرے کے اندر عزت اور ذلت کا معیار بھی یہی قائم کرتے تھے, اپنے آپ کو اعلیٰ رکھنے والے پیسے والے لوگ, ایلیٹ کلاس. آج کل کون ہے ایلیٹ کلاس؟ پیسے والے تو ہے ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آج کل معاشرے کے ملاح کون ہے؟ میڈیا, فیس بک, سوشل نیٹ ورک, ٹویٹر, یہ سب معاشرے کے ملاح ہیں. اس لیے کہ جو ٹرینڈ ٹویٹر پر چل رہا ہوتا ہے اسی ٹرینڈ کو سب فالو کرتے ہیں. ایک اور بھی ہے معاشرے کا سردار, انسٹاگرام. بچوں سے پوچھیں سب بتائیں گے, بھی آپ کو ایک لسٹ لمبی سی بتا دیں گے سارے ایپس کی. یہ ہیں آج کے قوم کے ملاح سردار, جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ کیا چیز ٹرینڈ میں ہے اور کیا چیز آؤٹ ہے, کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. اللہ نے اشارہ کیا کہ جو قوم کے سردار تھے انہوں نے رب کی نافرمانی کی اور انکار کیا. بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اراذلنا بادی الرأی, ہمارے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں, اراذلنا, دیز تھرڈ کلاس پیپل جیسے کہا جاتا ہے. غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, غریب لوگوں نے جو ہے دین کی بات پر لبیک کہہ دیا, غریب لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں, غریب لوگوں نے حجاب اوڑھ لیے. یہ انداز ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ دیکھیں کیا دیندار بدتمیز ہوتے ہیں یا بے دین والے جو ہیں وہ انسلنٹ ہوتے ہیں. یہ بے دینے ہیں, اس لیے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو بیسک مینرز بھی نہیں آتے بات کرنے کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اراذل جو ہیں, جو بغیر سوچے سمجھے تم پر ایمان لائے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. سرداروں نے یہ سوچا, جو اسکالرز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو بات ہم نے قبول نہیں کی اس کو غریبوں نے کیسے قبول کر لیا, جو بات ہماری عقل میں نہیں آئی, جو ہمیں سمجھ نہیں آئی, وہ ان کو سمجھ کیسے آ گئی. تو یہ انداز یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی عزت کا معیار انہوں نے سٹیٹس کے ساتھ لگا لیا, اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. کتنی ایروگنس ہے, کتنا تکبر ہے, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. بتا دیا گیا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ایروگنس کفر کے ساتھ آتی ہے, کفر اور تکبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مسلمان تہذیب اور طریقے سے بات کرتا ہے,
اگر آپ کا اور میرا بات کرنے کا انداز تہذیب طریقے والا نہیں ہے تو آپ نے اور میں نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا. آپ کے اور میرے اندر عاجزی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ نے اور میں نے فالو نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اخلاق کے مالک تھے. بالکل مجھے اور آپ کو وہی انداز اپنانا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا انداز آپ دیکھ لیں. مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اس لیے اتنے انسلنٹ تھے. آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے میں اور آپ اللہ کے قریبی، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے. ایسا اخلاق نہ اپنائیں. ایک اسکالر نے کہا کہ آپ جو اپنی کسی کمی کو دیکھتے ہیں، کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہے، کبھی اس کو جسٹیفائی نہ کریں. کبھی یہ مت کہیں کہ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسے کرنے پر بھی اللہ ثواب دے دے گا، نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی عمل ہونا چاہیے، اتنی سختی اس کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں آپ یہ کبھی نہ کہیں، بلکہ جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھ میں کمی ہے، میرے ایمان میں کمزوری ہے، میں اس چیز کو اس طرح نہیں کر پا رہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا میں ایکسکیوز دیے تو ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی عادات کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انسان قیامت کے دن اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم اللہ کے احکامات کے اوپر دنیا میں ایکسکیوزز دیتے تھے تو جب آخرت میں ہمارا نام پکارا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ عمل کیوں نہیں کیا، تب بھی ہم ایکسکیوزز دیں گے. اس لیے کہ ہمیں دنیا میں ایکسکیوزز دینے کی عادت تھی. تو انسان غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی نہ کرے. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں. یعنی بتا دیا کہ ہم زبردستی تم کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یو کین ناٹ شب اٹ ڈاؤن somebody's throat. زبردستی آپ کسی کے گلے سے نیچے ہدایت اتار نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. اپنا اصول یاد رکھیں کہ ہدایت زبردستی انڈیلی نہیں جاتی. یو کین کنوے بٹ یو کین ناٹ کنونس. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم مسلمانوں کو غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بات اس کو سمجھا کر چھوڑوں گی. ہم دو نے بات شروع کی تو اب میں جو بات بتاؤں گی زبردستی اس کو ضرور میری بات ماننی ہی ہوگی. جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اتحاد کی جگہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ہم بات صرف کنوے کر دیں. کنونس کرنا یا نہ کرنا اس کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس نے اپنا دل کھولا ہوگا ہدایت کے لیے، اللہ اس کو کنونس کر دے گا. اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. قوم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے اور وہ دیکھیں کتنی پولائٹنس سے بات کر رہے ہیں. اے برادران قوم، میرے بھائیو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے. وہ آپ بھی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا مجھے؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات نہیں آتی؟ کیا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، تزداری اعینکم، حقارت سے تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں. کسی کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نظر میں ریجیکٹ کر دیا، ناٹ ایکسپٹڈ. آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور تحقیر کا نشانہ بنا لیا. آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور تکبر کی نظر کے ساتھ اس کو ڈی گریڈ کر دیا. بالکل یہ انداز. وہ لوگ جو انسانوں کے لباسوں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کی گاڑیوں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کے گھروں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کے لوگوں کے بچوں کے سکول سے لوگوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، جو صرف کورنگز ہیں، صرف چھلکے ہیں. آپ نے کیلا کھانا ہو تو آپ چھلکے سمیت کھا جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں چھلکا بہت اچھا ہے تو دیکھنا اندر سے کیلا بھی بہت اچھا ہوگا. کبھی کبھی باہر سے دیکھنے میں کیلا چھلکے میں بالکل کچا سا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کھائیں تو بہت مزے کا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے چھلکا جو ہے اس کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اوور رائپ ہے، آپ کھائیں تو بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے، میٹھا شہد ہوتا ہے.
کورنگز کے پیچھے نہ جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کورنگز کے پیچھے جا کر کام کیا. ہم دوست کس کو بنائیں گے؟ جس کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے. ہم کٹی پارٹیز میں کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جو ڈیزائنر کلوتھ پہنتی ہیں. ہم شادیوں میں جائیں گے تو کس کے ساتھ شادی میں جا کے جس کی میز پر بیٹھیں گے؟ جس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ چیز نظروں سے ہی حقارت نظر آتی ہے جن کے، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. بتا دیا گیا کہ بعض لوگ اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھ کر ایویلویٹ کر لیتے ہیں ایک ہی نظر میں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور آپ کو کمتر بنا دیتے ہیں. آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. یعنی وہ تو بات سمجھا رہے ہیں نوح علیہ السلام، اور ان کے بات سمجھانے کو کہہ رہے ہیں کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا. یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ وہی بات کہ مبلغ کا کریکٹر اسیسینیشن ہمیشہ سے کیا گیا. مبلغ کا مورائل ڈاؤن کیا گیا تاکہ وہ آئندہ ایسا کام ہی نہ کر سکیں. ان کی ڈگنیٹی کو لو کیا گیا کہ تم تو ہم سے جھگڑا کر رہے ہو. اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. رب کیا؟ رب نے تمہیں بنایا ہے. رب کے تم ماسٹر پیس ہو. رب ہی ہے جس کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری زندگی میں کہ تمہیں کیا ملے اور کیا نہ ملے. تو تم اسی رب کی نافرمانی کرو گے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس کے اگینسٹ استعمال کرو گے. تمہیں تو آخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان لوگوں سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں. روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرز تبلیغ کی. اور نوح علیہ السلام کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈینری لمبی عمر دی تھی. ایک جنریشن آتی تھی، ایک باپ مر رہا ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو کہہ کر جایا کرتا تھا کہ نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی پیروی نہ کرنا. تو جنریشن آفٹر جنریشن انہوں نے نوح علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 950 سال میں صرف 80 لوگ 80 پیپل آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے. ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا. لیکن نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں گی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود ٹھنڈے مزاج سے قوم سے بات کرتے تھے، لاجک کے ساتھ قوم سے بات کرتے تھے، غصہ نہیں. ہم ایک دفعہ بتاتے ہیں، 2 دفعہ بتاتے ہیں، تیسری دفعہ تو ہمارا میٹر شوٹ کر جاتا ہے. ہم اپنے بچوں تک سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہمارا پیشنس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. حالانکہ سب سے زیادہ تو آپ کو بچوں کے ساتھ پیشنس کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جب آپ ان کو اچھی بات بتا رہے ہوں. بچہ آپ سے پوچھے، اماں جو آپ نے اس دن بات بتائی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا بتا دیں. آپ نے بتا دی، اس نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، آپ نے پھر بتا دیا، اس نے پھر ایک سوال پوچھ لیا. کیا بات ہے، ایک دفعہ کی بات غور سے نہیں سنتے ہو، بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ یہ انداز مناسب نہیں ہے. سیکھیں نوح علیہ السلام سے کہ تبلیغ کیسے کی انہوں نے. 950 سال ایک ہی قوم تھی، اسی کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد. ہمیں کہیں پر جانا پڑے اور ہم کہیں پر درس دینے جائیں یا ہم کہیں پر اللہ کی بات بتانے جائیں، وہاں کوئی کھڑا ہو کے کہے کیا بورنگ باتیں کر رہی ہیں، خاموش ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تو ہم بھی پریشانی ہو جائیں گے، اور جس کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے تھے ہو سکتا ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ دوبارہ بول بھی نہ سکیں، اور ہو سکتا ہے دوبارہ اس جگہ جانے کو تیار بھی نہ ہو. انبیاء کا سوچیں، وہی سیم لوگ، سیم کمپنی، سیم قوم، وہی ابناکشیس پیپل ان کو روز سامنا کرنا پڑتا تھا جن کو انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی تھی. لیکن ہمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ تبلیغ کیے جاتے تھے. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، یعنی وہ 80 لوگ جن کا ذکر آتا ہے. اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ظلم کا مطلب کفر کیا ہے، کفر کا مطلب آپ کی تبلیغ سے انکار کیا ہے، ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. نوح علیہ السلام جو کشتی بنانا شروع کی تو روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان پر ہنسنا شروع کر دیا، بالکل جیسے آج قرآن کے احکامات پر آپ عمل کرنا شروع کریں، لوگ آپ پر ہنسنا شروع کر دیں گے. یہ 21ویں صدی میں 1450 سال پیچھے چلی گئیں، ان کو دیکھو.
بالکل لوگ ایسے ہی ہنستے ہیں. یہ جو انبیاء کے قصے ہیں یہ خالی قصے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر عمل کے خزانے، عمل کے جیمز موجود ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے پر ہنسے تھے کہ لو اس خشک سالم میں اندر یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کہاں بارش نہیں ہوتی، کہاں یہ کشتی بنا کر بیٹھے ہیں کہ جی دریا میں چلائیں گے کشتی. ایسا مذاق بالکل جیسے آج آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں اور آپ کا مذاق اڑا دیا جائے کہ یہ آج کی باتیں تھوڑی ہیں. کتنے سمپل لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. اپنی مرضی کا دین بنا لیا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مذاق اڑاتا تھا. آج بھی متکبر لوگ وحی کی روشنی میں عمل کرنے والوں پر ہنستے ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح اس سچویشن میں ڈال کے دیکھیں تو لگتا ہے اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا. کفر کرنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا قرآن میں ذکر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن زندہ کتاب ہے. آپ اس کو اپنے مسائل کے لیے پڑھیں یا آپ کو آپ کے مسائل کا حل دینا شروع کر دیتی ہے. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، یعنی کشتی میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. وما آمن معه الا قلیل. تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، تھوڑے ہی لوگ تھے جو بات مانے تھے، تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا تھا. بتا دیا گیا ہدایت کا دار و مدار کس پر ہے. ہم کہیں 950 سال نوح علیہ السلام بتاتے رہے تو کیا ان کو بتانا نہ آتا تھا؟ نعوذ باللہ. بتانے والے کے اوپر دار و مدار نہیں ہوتا ہدایت کا، سننے والے کے اوپر ہدایت کا دار و مدار ہوتا ہے. بتانے والا تو اپنا کام کر جاتا ہے. آپ اور میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اور انسان جو ہے، اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہی تو ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ بتانے والے کو اچھا بتانا نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے. بتانے والے پر بلیم کبھی نہ کریں. سننے والا تیار ہو کر نہیں بیٹھتا، ورنہ بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سننے والے قریش مکہ ہوں تو ان کے اوپر بھی ذرہ برابر ایمان کی رمق نظر نہیں آئی تھی. تو سارے کا سارا یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. جس کا دل کھل جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ایمان کے علاوہ اس کی خیر کسی اور چیز میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے. دعا آتی ہے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ. یہ قرآن کا مقام ہے واحد جہاں پر اس کھڑی زیر کو پڑھتے ہیں مجریہا و مرساہا، ورنہ کھڑی زیر یوزلی جو ہے وہ ڈبل ای کی ساؤنڈ سے پڑھی جاتی ہے. یہاں یہ پڑھی جاتی ہے مجریہا و مرساہا. آج بھی آپ سمندر کے سفر پر جائیں، شپ میں جائیں، آپ فیری میں جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا توکل کس پر ہے. توکل اللہ کی ذات پر ہے. ٹائٹینک کی بنانے والوں کی طرح توکل ٹائٹینک پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا. کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی. جو لوگ وحی کی روشنی میں نیک اعمال کی کشتی بناتے ہیں ان کی کشتی بھی چلی جاتی ہے، اللہ اس کو چلا دیتا ہے. تو وحی کی روشنی میں اپنے نیک اعمال کی کشتی بنانے کی کوشش کریں. اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے مذاق کی فکر نہ کریں. اللہ نے الٹیمیٹلی گناہ گار کو غرق کر دینا ہے، یہ بات یاد رکھیں، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں جہنم کے عذاب میں. اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. بیٹے کو پکارا کس نیت سے؟ نبی بن کر نہیں بلکہ باپ کی شفقت کے ساتھ پکارا، باپ بن کر پکارا کہ واپس آ جاؤ. اگر آپ کو بھی یہ بات کبھی مشکل لگے، پریشان کرے کہ میں اتنا زیادہ اپنے بچوں کو دین پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں اور میرے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے بلکہ میرے بچے الٹا ریبیلین ہو رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کو تسلی دے سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بھی 4 میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن آخری وقت تک تبلیغ کرتے رہے. آخری وقت تک
اس لیے کہ ان کے اندر نبی والی شفقت بھی تھی اور باپ والی شفقت بھی تھی. تو آپ اور میں کوشش اپنی جاری رکھیں, ایسے بدگمان نہ ہوں کہ آپ اور میں اولاد کے معاملے میں کوشش کرنا چھوڑ دیں. اولاد کو سمجھاتے رہیں, اولاد کو کہتے رہیں, اللہ ان کا دل کھول دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں ایک اینگل اور بھی, کہ آپ کسی مبلغ کو دیکھیں اور آپ اس کے بچوں کو دیکھیں تو آپ ضرور یہ کہیں کہ جو مبلغ کے بچے ہوں گے وہ سب ولی اللہ ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہوگی, سر جھکا کر جائے نماز پر ہر وقت بیٹھے رہتے ہوں گے, بالکل بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہوں گے, آپس میں لڑائی تو کبھی کرتے ہی نہیں ہوں گے. یہ ساری ان نیچرل اپروچ ہیں, ان کو مت لگائیں. کسی مبلغ کا بچہ بھی نارمل بچے کی طرح ہوتا ہے. جیسے چیلنجز ایک نارمل بچے کو معاشرے کے اندر ہیں, ویسے ہی چیلنجز مبلغ کے بچے کو بھی ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے کسی کے بچے اصلاح پر نظر نہ آئے تو ہم کسی کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں, فنگر پوائنٹنگ نہ کریں. اور ایک اس کے اندر سے اسکالر بات ایک اور بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو بہت سمجھا رہی ہیں, آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مان رہے, تو اب آپ نا امید نہ ہو کر بیٹھ جائیں, نہ اپنے بچوں سے نہ اپنے آپ سے, اور معاشرے میں نکل کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اللہ اور لوگوں کو آپ کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ کھڑا کر دے گا. ان کے بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا, میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا, آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے, یعنی اسباب پر توکل نہ کرنا. انہوں نے کہہ دیا. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا, اسباب پر بھروسہ کیا تھا. آپ جب اس کی عربی پڑھیں, آپ کو ٹائم ملے تو گھر جا کر پڑھیں, ایسی گرافک پکچر اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی زبان میں کھینچی ہے, جو ورڈ پکچر اس کے اندر نظر آتی ہے وہ آپ کو ترجمے میں ذرا سے بھی نہیں محسوس ہوتی. کئی ایسے گرافک مقامات ہیں, ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں آتی ہیں, جہاں آپ عربی پڑھیں اور اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے تو آپ کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں, آپ کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ واقعی یہ کلام میرے رب کا ہے, یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی جہنم کا ڈسکرپشن پڑھ کے خوف زیادہ آتا ہے عربی کی آیات پڑھ کے, عربی کے الفاظ پڑھ کے. ڈوبنے والوں کی چیخوں پکار کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے, بارش ہو رہی ہے, ادھر سے سیلاب آ گیا, ادھر سے طوفان آ گیا, ادھر سے کشتی چل پڑی, ادھر سے ہوائیں چل رہی ہیں, پانی ایک موج کی طرح ایک پہاڑ کی طرح اٹھ رہا ہے, دوسرے پہاڑ کی طرح لوگ ڈوب رہے ہیں, شور ہنگامہ ہے, چیخو پکار ہے. بالکل یہ ورڈ پکچر یہاں کھینچی گئی ہے. اب کیا ہوا؟ حکم ہوا, اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا, یعنی اللہ نے جس کو ختم کرنا تھا اسے ختم کر دیا, اور اے آسمان رک جا, یعنی سیلاب بھی ختم ہو گیا اور بارش بھی رک گئی. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. اب نوح علیہ السلام جو ہے یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, کہا, اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. بتا دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اللہ آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا, مگر میں کیا کروں, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. جواب میں ارشاد ہوا, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, یعنی اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے, اس کا ایمان بگڑا ہوا ہے, اس کی آخرت بگڑی ہوئی ہے, وہ تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کریں, اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں جو اولادیں دی ہیں آخرت میں بھی انہی اولادوں کو ریفائنڈ فارم میں ہمارے سامنے لے کر آئے جنت میں. اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں جو زوج شوہر کی شکل میں دیے ہیں, اللہ انہی شوہروں کو ریفائنڈ فارم میں ہمارے ساتھ جنت میں لے آئے. ورنہ آپ بیویوں سے کہیں تمہیں یہی شوہر جنت میں ملے گا, تو بیویاں کہتی ہیں یہی والا, ہاں آپ کہیں یہی والا ملے گا, ریفائنڈ فارم میں ملے گا, اور اللہ ان کو بالکل بہترین بنا کر تمہیں دے دے گا. تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تمہارے فیملی سے نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان خراب, اس کا آخرت کا عقیدہ خراب, اس کا ایمان باللہ ختم, اس کا اخلاق بگڑا ہوا, لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام بیٹے کی بات کر رہے تھے, اللہ کا انداز دیکھیں, اللہ کو تو غصہ آ گیا, اللہ نے کہا جاہلوں کی سی بات نہ کر. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا, اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اپنی فکر پڑ گئی جب پتا چلا کہ اللہ تو ناراض ہو رہا ہے اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام بیٹے کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ گئے. یہ ہے تقویٰ کی علامت.
اللہ کی ناراضگی کا خوف انسان کو عمل پر واپس لے آئے. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت کہ نوح علیہ السلام کو اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی جو تھا وہ پراؤڈ فیل نہیں ہوا کہ میں تو اتنے 950 سال کی خدمت کر کے اب کہیں جا کے اس شہر سے اس ملک سے نکلا ہوں، اور اگر میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کو بچا لے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب اللہ نے کہا کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کر تو ان کو اپنی فکر پڑ گئی. ان کو نہیں خیال رہا کہ میں تو 950 سال سے اللہ کی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، بھول گئے. یہ ہے نیکی کی علامت، یہ ہے تقوی کی علامت. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ وہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، تبلیغ کے آغاز میں قربت ہونی چاہیے. اے برادران قوم، محبت کے ساتھ بات کرنا، اللہ کی بندگی کرو. اور سب سے پہلے تبلیغ میں آپ لوگوں میں سے جو بھی تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں، یا آپ لوگ ویسے بھی چاہیں اپنے خاندان میں لوگوں کو دین کی بات بتانا، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت سے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں تو سب سے پہلے اپنائیت کا اظہار کریں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، میری عزیز دوستوں، جو بھی کہنا چاہیں، جس انداز میں کہنا چاہیں. جیسے انبیاء کہا کرتے تھے اے برادران قوم، میرے قوم کے، یا قومی، یا کہا کرتے تھے اے میری قوم. اور یہ بات انداز اپنایا جائے. اور دوسری چیز ہے عقیدے سے بات شروع کی جائے، اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، اللہ کی معرفت ان کو دلائی جائے، اللہ کی صفات کے بارے میں ان کو بتایا جائے. اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. یعنی تمہارا الہ وہی ہے، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی ناراضگی سے انسان دور رہے. جس کو انسان ناراض نہ کرنا چاہے اس کو الہ کہتے ہیں. تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی دین کے کام میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. تبلیغ کرنے والا بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اس کو لوگوں کی تعریف نہیں سننی. ساری دنیا تعریف کرے اور اللہ کام کو قبول نہ کرے تو ایسی تعریف کا کیا فائدہ. تو اصل معاملہ اللہ کی طرف مبلغ کو پیپل کانشیس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کے دین کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر وہ صرف لوگوں کی نبضیں دیکھے گا، لوگوں کی نظریں دیکھے گا تو نروس ریک بن جائے گا. اس کی طرف منع کیا گیا. اور خود اعتمادی کے ساتھ، مضبوط شخصیت کے ساتھ اللہ کا پیغام آگے لوگوں کو پہنچائیں. آپ کی شخصیت کا کنوکشن آگے فلٹر ڈاؤن کرے گا. یہ چیز انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کو لانے کا باعث بنے گی. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو. وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا. یعنی کیا کرو؟ تم اس کی طرف پلٹو، علم حاصل کرو اور اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرو، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. یعنی تمہیں معاشی خوشحالی کی تصویر بنا دے گا، تمہاری پروگرس کو بڑھا دے گا، تمہارے اندر ڈیولپمنٹ لے کر آئے گا. مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. یہ بتا دیا گیا تمہاری معاشی خوشحالی کیسے ہوگی. اللہ نے کہا یا قومی استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے جو ہے اپنی رحمت کے دہانے کھول دے گا. کثرت کے ساتھ آج کل ہم مسلمانوں کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کراچی شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی. پاکستان کے میرا خیال ہے ہر شہر کے اندر ہر ہفتے ایک نہ ایک شاور ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک جگہ بارش ہو جاتی ہے. اللہ سے خاص استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس شہر کے اوپر باران رحمت کرے، اللہ رحمت والی بارش کرے. کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے. لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر پانی کے لیے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. روزے کے اندر کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی اور اتنے سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے. روزے کے اندر کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی اور اتنے سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے. ہم سب اپنے گھروں کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں شریعت کو زندہ کرنے والا بنا. اللہ نے دیکھیں کنڈیشن بتا دی ہے،
جو شریعت کو دوبارہ سے زندہ کرنے لگ جائے گا اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا. اللہ سے وعدہ کریں رمضان کا مہینہ ہے, اللہ ہم آپ کی شریعت کا علم حاصل کریں گے, اللہ ہم آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر بھی, اپنے 1000 گز کے گھر کے اوپر بھی, اور انشاءاللہ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز میں بھی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر اور بارش عطا فرما. انہوں نے جواب دیا, اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے, اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یعنی کیا مطلب تھا ان کے یہ کہنے کا؟ رسولوں کی کردار کی انہوں نے پاکیزگی کی کوئی ویلیو نہ رکھی, بلکہ الٹا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم جو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنے کا کہہ رہے ہو, ہمیں اپنے الہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو, اپنے فالس گاڈ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو, اپنے بتوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہو, ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے. ہود نے کہا, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے, اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. مبلغ کو پیپل کانشیس نہیں ہونا ہوتا, ورنہ اس کا اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے. مبلغ سیلف لودنگ کا شکار نہیں ہوتا, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. اللہ نے بتا دیا, اللہ ہر چیز پر محافظ ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ خبیر ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ قریب ہے. اللہ تو بہت قریب ہوتا ہے انسان کے. مومن کی مخالفت ہو رہی ہو یا مومن کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہو, اگر مومن کے پاس حقیقت میں رب کی معرفت ہے تو وہ جم کر عمل کرتا ہے, وہ عمل میں ڈٹ جاتا ہے, اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے بھی کہا کنوکشن کے ساتھ, اگر تم وہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں تم کو پہنچا چکا. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اپنے رب کی آیات سے انکار کیا, رسولوں کی بات نہ مانی, ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی. یعنی ہر گناہ گار کو اللہ کا جو نافرمان تھا اس کو رول ماڈل بناتے رہے, اس کی پیروی کرتے رہے, اس کی طرف انکلینیشن رکھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان جس کو رول ماڈل بناتا ہے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی. تو آپ دیکھ لیں آپ کس کے جیسا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کس کے جیسا زندگی کا لائف پیٹرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو, عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو, اللہ نے کیسے یہاں پر دھمکی دینے والے انداز میں, وارننگ والے انداز میں بات کر رہا ہے. الا بعدا لعاد قوم ہود, عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. ایک اور سپر پاور ڈسٹ بن کے اندر. اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کتنی ترقی تھی اور میں نے اس کو تباہ کر دیا, اب دنیا کو نقصان ہوگا. اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے, لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. جتنا تڑپ کر آپ اللہ سے مانگیں اتنا تڑپ کر اللہ سے یہ بھی سمجھا کریں کہ اللہ میرے قریب ہے, میری بات سن رہا ہے. کبھی دعا مانگتے میں یہ احساس نہ ہو کہ پتہ نہیں دعا جو ہے اگر میں نے 6 بجے کی ہے تو 10 بجے اللہ تک پہنچے گی یا 8 بجے تک اللہ تک پہنچے گی. ان ربی قریب مجیب. آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب استعمال کرتا ہے ربی یا متکلم فرسٹ پرسن تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ان سے کہا گیا, رسول کے ذریعے کہلوایا گیا, ان ربی, میرا رب, قریب مجیب, بہت قریب ہے اور مجیب جواب دینے والا ہے.
تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، خاص اہتمام کریں، اور افطاری سے پہلے کا وقت بہت زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، چاہے آپ بیٹھی ہوئی ہوں ٹیبل پہ، چاہے آپ اپنے کمرے میں ہوں، چاہے آپ افطاری بنا رہی ہوں، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتی ہے۔ مومن کے کاموں میں ہاتھ مصروف ہو سکتے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مومن۔ چاہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ آخری ٹائم پر جو ہے وہ افطاری بنا کر رکھوا رہی ہیں یا رکھ رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے اور دعا کرتی رہیے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی وہی خاندان کا بت۔ خاندان کا بت بہت بڑا بت ہوتا ہے جو انسان کو ایمان پر آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اپنے خاندان کی عزت ضرور کریں، لیکن تعظیم میں ان کو ہولینس کے لیول پر مت لے جائیں۔ جو غلط طریقے خاندان کے ہیں اس کو آگے نہ پروموٹ کریں۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ان طریقوں کو، ان روایات کو، ان رسموں کو آگے کنٹینیو کیا جو دین کے اینگل سے بدعت ہیں، جو دین کے اینگل سے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کا نقصان کریں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ نہ کرے عذاب جاریہ بن رہے ہیں۔ اور چاہے آپ کی اماں آپ کو کتنی وصیت کر کے گئی تھی کہ دیکھو بیٹا میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کرنا، یہ فلاں نیاز ضرور دینا، فلاں مزار پر ضرور جانا، فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ کنڈے ضرور کرنا، یہ ضرور کرنا یا وہ ضرور کرنا، آپ اپنی ماں کی ایسی وصیت نہیں مان سکتی۔ اور اگر نہیں مانیں گی اور ان سارے اعمال کو آپ سنتوں سے بدل دیں گی تو انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ خاندان کا بت ہمیشہ سے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آئیے، اور انہوں نے اسائن بھی کر دی تھی جگہ کہ یہ فلاں پہاڑ کی جگہ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی فرمائش جو تھی وہ مان لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی فرمائش کو جب ان کو دیا تو اس اونٹنی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس اونٹنی کے اندر اللہ نے معجزانہ طور پر اس کا بلیڈر ایکسٹرا آرڈنری بڑا رکھا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ سارا پانی پونڈ کا پی جایا کرتی تھی، اور ایک دن پانی لینے کا قوم کا ہوتا تھا، ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا۔ ان کو کہا گیا اس اونٹنی کے لیے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، یٹ another سپر پاور ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ تو پھینک دیتا ہے چاہے کوئی کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو۔ اللہ نے واضح کر دی بات، کھنڈرات بنا دیے ان کے گھر اللہ نے ایک حکم سے۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ سلام کے آداب بتا دیے گئے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آیا۔
آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ مہمان گھر میں آئے تو جو بیسٹ چیز اویلیبل ہو وہ ان کے سامنے رکھ دو، ان کو سرو کر دو. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بچوں نے پیزا آرڈر کرایا ہے، بچے کہتے ہیں جلدی سے مائکرو ویو میں رکھ دیں پلیز، آپ نے میرا پیزا نہیں نکالنا. یہ نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جو سامنے ہے اس کو مہمانوں کو سرو کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب دشمن کسی کے گھر میں آیا کرتے تھے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. تو جب ابراہیم کے گھر جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، انہوں نے جب کھانا نہ کھایا تو ان کو پریشانی ہوئی، ان کو لگا کہ شاید دشمن آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یعنی فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی، کیا الفاظ آئے یہاں پہ، وامرأتہ، ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یہ یہاں پر ذکر آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 90 سال تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی، لیکن جو یہاں پر ان کی بیوی کا ذکر آیا ہے وامرأتہ، یہ بی بی سارہ کا ذکر ہے. بی بی سارہ کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بی بی ہاجرہ سے تھی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی. دیکھیں آیت نمبر 71 میں سورہ ہود کی آیا وامرأتہ قائمہ، اور اس کی بیوی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. امرأ عربی زبان میں امرأتا لفظ آتا ہے عورت کے لیے، اور اگر یہ عربی زبان میں عربی گرامر کے حساب سے جن کو سمجھ آتی ہے، اگر یہ مرکب اضافی بن کر آئے، اگر یہ اسم جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی اور اسم آئے اور یہ اس کی پوزیشن میں آئے، جیسے یہاں پر آیا امرأتہ، یا آتا ہے قرآن میں امرأت نوح، یا آتا ہے قرآن میں امرأت لوط، تو جب یہ ایسے دو اسم کی کمبینیشن میں آتا ہے تو وہاں امرأت سے مطلب ہوتا ہے بیوی. قرآن میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے بیوی کے لیے، کون سا آتا ہے؟ زوج. زوج کا لفظ آپ کو بتایا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. قرآن میں آپ پڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے امرأت نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأت لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور آپ پڑھتی ہیں سورہ لہب میں وامرأتہ حمالۃ الحطب، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی. ابو لہب کی بیوی کے لیے آتا ہے. اب آپ اگر ان تینوں کو دیکھیں، ابو لہب کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو کیا یہ تینوں اچھی بیویاں تھیں یا بری بیویاں تھیں؟ بری بیویاں تھیں، اچھی بیویاں تو نہیں تھیں. ان تینوں نے اپنے شوہروں کو ہدایت اور ایمان کی طرف نہیں آنے دیا، بلکہ خود بھی بھٹکی رہیں. دو تو ان میں سے انبیاء کی بیوی تھی. اچھا، زکریا علیہ السلام کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں آل عمران میں، وہاں ان کی بیوی کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا وامرأتی عاقر، انہوں نے کہا تھا میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. تو اس کا مطلب ہے امرأتا ایسی بیوی کے لیے نہیں آتا جو بری ہی ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے نہ آتا. تو دونوں کے لیے آتا ہے. ابھی آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، وہاں ہم پڑھ لیں گے، وہاں آئے گا امرأت عزیز. پھر قرآن میں آتا ہے امرأت فرعون، فرعون کی بیوی. فرعون کی بیوی آپ جانتی ہیں کون تھی؟ بی بی آسیہ، وہ تو اچھی نیک خاتون تھی. تو امرأت کا لفظ اچھی اور بری دونوں طرح کی بیویوں کے لیے آتا ہے. زوج جس بیوی کے لیے آتا ہے، دیکھیں زوج کا مقصد کیا ہوتا ہے. زوج کہتے ہیں پیر کو. پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیئر کا مقصد ہوتا ہے کمپیٹیبلٹی. اگر ہم اس کو بیوی کے اینگل سے لیں تو اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ جو بھلائیوں میں مددگار ہو اور برائیوں سے خود بھی روکے اور اپنے شوہر کو بھی روکے، یعنی اس میں گڈنس ہو. ایک اینگل زوج کے اندر بیوی کا یہ آتا ہے جس میں خیر ہو، جس میں کمپیٹیبلٹی ہو. اور دوسرا اینگل زوج کا آتا ہے، زوج برابر کا پیئر ہوتا ہے نا، جیسے دن کا پیئر رات، سورج کا پیئر چاند، اسی طرح سے زوج. تو زوج میں وہ کہتے ہیں زوج دو، اور جو پیئر ہوتے ہیں وہ دو ایلیمنٹ مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. تو ایک آپ نے ڈیفینیشن دیکھی زوج کے اندر گڈنس کی، خیر کی. دوسرا اس میں ایلیمنٹ آتا ہے اولاد کا، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو انسانیت کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ اولاد کا ہے. آپ دیکھیں اللہ کی شان، یہاں پر زوج ایسی بیوی کے لیے آتا ہے قرآن میں، آپ جب بھی پڑھیں گی جس میں خیر بھی ہوگی اور جس کے اندر اولاد بھی ہوگی. اسپیسیفک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ الگ ہے. ان جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو زوج کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات.
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن آپ کو جہاں قرآن میں زوج ملے گا وہاں پر گڈنس کے میننگز بھی ہوں گے اور اولاد کے میننگز بھی ہوں گے. اور آپ جا کر پڑھیے گا، میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا، اور کیا کہا، اور اس کی بیوی کو وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی، اب زوج کا لفظ آ گیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، ورنہ پہلے آیا تھا وَامْرَأَتِي آقِرْ، انہوں نے کہا تھا میری بیوی بانجھ ہے. جب اولاد مل گئی، جب اولاد کی خوشخبری مل گئی تو اللہ نے کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ، ہم نے ٹھیک کر دیا اس کے لیے زوجہ، اس کے زوج کو، اس کی بیوی کو. یہ ہے قرآن کے کلام میں معجزات. اور یہ معجزات کب محسوس ہوں گے؟ جب ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگیوں سے اس کتاب کا علم حاصل کریں گے. تو یہ فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی ان کی بیوی کو. ان کی بیوی کون تھی؟ بیوی سارا. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی ان کو خوشخبری دی تو وہ تو ایک دم سے جو ہے شوق میں بول پڑی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ایکسائٹمنٹ میں کیا بولیں. کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اتعجبین من امر اللہ، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں آگے 3 صفات آ رہی ہیں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. اواہ منیب، پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، شاکر تھے. ان کے موڈ سوئنگز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ بار بار جو ہے کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابھی بیٹھے بیٹھے بالکل فرسٹ کلاس باتیں کر رہے ہوں گے اور ایک دم سے میٹر ہائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، کھلونے اٹھا کر پھینک دیے، کتاب اٹھا کر پھینک دی، بلاکس اٹھا کر پھینک دیے. یا یوں بھی سمجھ لیں عورتوں کے معاملے میں بات بات پر آہیں نہ بھرنے والا ہو جو انسان. اواہ منیب، حلیم، جس کے اندر میچورٹی ہو. اگر آپ کا کوئی ڈریس آپ کی پسند کا آپ کو نہیں ملا، آپ کو پتا چلا کہ کھاڑی پر سیل لگی ہوئی ہے، آپ پہنچی تو پتا چلا سارے سیل کے اچھے والے کپڑے ختم، اب کیا کریں؟ آہیں بھریں، وہیں سے امی کو فون کریں، یا آپ کے داماد مجھے جلدی لے کر نہیں گئے نا اس لیے سارے سوٹ جو تھے وہ نکل گئے اچھے والے. یہ والا معاملہ تو حلم والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یا آپ کے بچے کے اگر اے سٹارز نہیں آئے تب آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. اگست کے مہینے میں رزلٹ آنے والا ہے تو مائیں سب اپنا بی پی ایپریٹس تیار رکھیں. جب رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آئے گا تو کیا کریں گی؟ آپ سب سے پہلے اپنا بی پی چیک کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ہم سب کو اتنا حلم عطا کر دے کہ ہمارے بچوں نے جو اتنی محنت سے پڑھائیاں کی ہیں، جیسا بھی ان کا رزلٹ آئے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ ہمیں ایسی میچورٹی عطا کرے. ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ان سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ان پر عذاب نہ آئے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اس پر فرشتوں نے ان کو کہا کہ نہیں اب یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی کے پھیرے نہیں پھرے گا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. آپ جانتی ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا مرض تھا اور وہ لوگ اس چیز کے اندر بہت آگے نکل چکے تھے. اور لوط علیہ السلام اس وقت پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ فرشتے ان کے گھر میں 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کو ڈر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں 2 لڑکے آئے ہیں تو وہ ان کے مہمانوں پر حملہ کر دیں گے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. بیٹیاں کیوں کہا؟ اسکالرز کہتے ہیں بیٹیاں اس لیے کہا کہ رسول اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو ان کی مراد تھی کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اپنی لسٹ میں پاگل تھے بالکل. آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ کے اندر
یہ گے میرجز کا جو لا ہے وہ پاس ہو گیا ہے. آپ کو پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور توفیق دے، اور اللہ مسلمانوں کو ایسا پریشر گروپ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان علم پہنچا سکیں، ہم مسلمان لوگوں کو بتا سکیں کہ اس چیز کے اندر انسانیت کی خیر نہیں ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں انسانیت کی گراوٹ ہے، اس میں انسانیت کے اخلاق کی گراوٹ ہے، اس میں انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس لیول پر ڈیبیٹ کر سکیں. کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ آپ ہی کی نسل سے آئیں گے، آپ ہی کی اولادوں میں سے آئیں گے. اپنی اولادوں کو جن کو ہم بہترین ڈگریز دلوا رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دلوائیں. بہترین کمبینیشن ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کی معرفت بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. یہرعون کا لفظ آتے ہیں عربی زبان میں. یہرعون، ان کی لسٹ نے ان کو پاگل کر دیا تھا، دیوانوں کی طرح دوڑ رہے تھے. تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں. ان کے نکلنے پر روایات میں آتا ہے کہ کہا تھا جیسے یہ نکلیں گے پیچھے عذاب آ جائے گا، تو یقیناً چیخ و پکار ہوگی. تو بتا دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا ان کی چیخ و پکار پر، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ان کی لائلٹیز باقی ہیں. تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ان پر ترس نہ کھانا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے. اللہ کی اطاعت قبول کرنے والوں میں نہیں تھی، چاہے رسول کی بیوی ہو، چاہے رسول کا بیٹا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی. اس چیز کے اوپر پکڑ ہو، ممکن نہیں ہے کہ پکڑ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو رسول کی بیوی تھی، یا ایک کہے کہ میں رسول کا بیٹا تھا. اللہ نے تو اپنا قانون اٹل کر کے دکھانا ہوتا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ کچھ سزا دور نہیں. آج بھی سڈوم اور اروموں کی بستیاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں. آپ نے ڈیڈ سی دیکھا ہے، ڈیڈ سی بھی اسی علاقے کے اندر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہوا یہ تھا، جو ہسٹری میں موجود ہے بات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اوپر لے کے گئے تھے. ان کے گھر زمین سے اکھڑ کر اوپر چلے گئے تھے اور پھر ان گھروں کو زمین پر پٹخ دیا گیا تھا. وہ کیسے ہوا تھا؟ اگر آپ اس کی کیمسٹری کے پیچھے جائیں، اگر آپ اس کی سائنس کے پیچھے جائیں، تو جس جگہ پر، جس زمین پر ان کے گھر تھے قوم لوط کے، وہاں پر آئل فیلڈز تھیں. اور آئل فیلڈز میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی وجہ سے وہاں کوئی گیس پروڈیوس ہوئی، اور اس گیس کی وجہ سے وہاں آئل فیلڈ کے نیچے لائم سٹون کی لیئر تھی. جب گیس پروڈیوس ہوئی اور وہ تیل اوپر گیا اور ساتھ ساتھ لائم سٹون اوپر گیا، تو لائم سٹون میں آگ لگ گئی تیل کی وجہ سے. اور جب وہ پکا ہوا پتھر آ کر ان پر گرا ہے تو ہر انسان کے اوپر کہا گیا کہ وہ نشان زدہ پتھر تھا. یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا جو سخت طریقے سے ان کو دیا گیا. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. فائنینشیل ڈس آنیسٹی تھی ان لوگوں کے اندر. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ہم دیکھ لیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ حرام کی بجائے ہمارے لیے حلال کو کافی کر دے اور ہر مخلوق کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھ.
اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں. یعنی حلال سے بچو گے تو تمہارے لیے ہی برکت ہوگی, تمہارا فائدہ ہے. جب حرام مال آتا ہے تو وہ حرام مال اپنے ساتھ جھگڑے, بیماریاں, بلائیں, انتشار اور آپس میں پھوٹ لے کر آتا ہے, نحوست لے کر آتا ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. ٹپیکل سیکولرزم کی طرف آپ کو ایک اشارہ کر کے دکھائی جا رہی ہے بات کہ کیا کرو, تم اپنی نماز کو اپنی حد تک رکھو, اپنے دین کو اپنی مسجد تک رکھو, اپنے دین کو اپنی جائے نماز تک, اپنے مصلے تک رکھو. یہ ہے دین کا سٹیٹک تصور. لیکن دین ہمیں تصور دیتا ہے اسٹیٹ کا, اور اسٹیٹ کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. معیشت بھی آ جاتی ہے, معاشرت بھی آ جاتی ہے, ٹریڈ بھی آ جاتا ہے, فائنانس بھی آ جاتی ہے, سب معاملات آ جاتے ہیں. ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو اپنی خواہشات پر بیسڈ ہو, بلکہ وہ دین ہمیں مل گیا ہے جس میں شریعت کی طرف سے تمام احکامات دے دیے گئے ہیں. شعیب نے کہا, بھائیو تم خود ہی سوچو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی ہر معاملہ انسان قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے. اور اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو, اپنے رب سے معافی مانگو, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ان کے رسول حلال ذرائع سے کمائی کرنے کو ترغیب دلا رہے تھے, اور نبی جو آتے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح ہی چاہتے ہیں. ان کو ایسی معیشت دی گئی تھی جس میں انصاف تھا, لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. کیا برادری نہ ہوتی؟ یعنی اگر تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, صرف اس لیے ہم تمہیں سنسار نہیں کر رہے. اسٹیٹس ایشو تمہارا ہے, کچھ تمہارا فیملی اسٹیٹس ہے جبھی ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے, ورنہ اگر تم غریبوں میں سے اٹھ کر آتے تو ہم تمہیں کہیں کا نہ چھوڑتے. شعیب علیہ السلام نے کہا, بھائیو, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ بتاؤ, کیا میری آواز تمہارے لیے اللہ کے کلام کی آواز نہیں بن رہی؟ کیا میری آواز میں تمہیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا؟ تم میری برادری سے ڈر رہے ہو, اللہ کے کلام سے نہیں ڈر رہے. آج بھی آپ دیکھیں, کسی کو آپ کی عبادت کرنے پہ تھوڑی مسئلہ ہے. جب آپ اپنی جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھتی رہیں, آپ سارا دن نوافل پڑھتی رہیں, آپ سارا دن تسبیح پڑھتی رہیں, آپ ہر دن روزہ رکھیں, آپ ساری رات عبادت کریں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. بلکہ الٹا لوگ آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے, آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے دم کرانے کے لیے, اور کہیں گے ذرا بہن اس پر دم تو کر دو. آپ سے کہیں گے دعائیں کرانے کے لیے. آپ ایک دفعہ اسٹیبلش نارمز کے خلاف بات کر کے دیکھیں, آپ ایک دفعہ نہیں انل منکر کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ان کا بھی یہی معاملہ تھا. شعیب علیہ السلام نے کہا, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا, اللہ کو پسے پشت ڈال دیا؟ یہی ہمارا آج کا مسئلہ ہے. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اگر آپ اور میں خواتین ہمت پکڑ لیں اور ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں سے غیر اسلامی رسومات کو ختم کریں گے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ہمت دیتا ہے. انبیاء اکیلے اکیلے ہوتے تھے اپنے اپنی قوموں کے اندر, کسی کو ساتھی ملے کسی کو ساتھی نہیں ملے, لیکن وہ جمے رہتے تھے. اور اللہ نے ہم عورتوں کے اندر بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے, بڑا اسٹرانگ ایموشنلی ہمیں اسٹرانگ رکھا ہے. ہمت تو کریں, اللہ دیکھیں آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب آتا ہے کس پر اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ
چشم برا ہوں، یعنی میں تو حق کے علمبردار ہوں، تم حق قبول نہیں کرتے، گناہ تمہارے ساتھ ہے، بدعت تمہارے ساتھ ہے، رسموں کو تم نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے وردود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، بئسل ورد المورود آیا ہے، کیسا برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ یعنی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جس کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہیں، بہترین طریقے سے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ اسکول جاتے ہیں، اپنی فرینڈز میں آپ سب سے زیادہ جو ہیں پرومیننٹ فگر ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، آپ اپنی فرینڈز کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ خاندان میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، سب آپ سے مشورے لینے آتے ہیں، آپ ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خود بھی اللہ والے بنیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اتنے سارے لوگوں کے جو قصے سنائے گئے، اللہ نے کہا یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، یہ قرآن بک آف سائنس نہیں ہے، یہ قرآن بک آف جیوگرافی نہیں ہے۔ اس کو عبرت کے لیے پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اتنی بصیرت دے دے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کی بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ آپ اس کی عربی تو پڑھیں، گرافک ڈسکرپشن، کوئی جھٹلا ہی نہ سکے اللہ کے کلام کو، ایسا ڈسکرپشن۔ اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ ایسا چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے اعمال کی دعا کرتے ہیں جو اعمال مجھے اور آپ کو جنت تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر دعا پڑھے اور اس کے لیے پھر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وہ جو دعا آتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کوشش کیا کریں وضو سنت کے مطابق کریں، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، پراپر وضو کریں، اور وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھیں۔ آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو بھی شک ہے کہ دین کا یہ معاملہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی دین کا حکم آپ کے لاجک سے نہیں ٹکراتا، آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں اور کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھیں. آپ کو چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں کتنی حکمت ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب باتوں سے باخبر ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرتا، تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَرْكَنُوا، بالکل نہ جھکنا، اور نہ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزارنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، یعنی وہ ان کی اصلاح کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ کیوں نہ رہے جو زمین کے اندر اصلاح کرتے. اصلاح آتی ہے صرف اور صرف اللہ کا نظام نافذ کرنے سے، شریعت نافذ کرنے سے. قوم کے اندر جو لوگ دین کی شریعت کی نفاذ کی بات کریں اپنی جانوں پر، اپنے گھروں پر، وہ قیمتی لوگ ہیں. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. اللہ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے الا من رحم ربک، جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزاد انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی کبھی آپ اپسیٹ ہوں، کبھی آپ کا دل اداس ہو، کبھی آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیے. آپ دیکھیں آپ کو اپنی پریشانی کا حل مل جائے گا. قرآن کھولیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دیں. آپ کو اپنے مسائل کا حل مل جائے گا. اور کچھ اسکالرز نے کہا کہ حل کیسے ملتا ہے اپنے مسائل کا؟ کبھی کبھی یا تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کر لو، کبھی کبھی اللہ قرآن کی دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ انسان اپنا غم ہی بھول جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، بس اے نبی تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے تم کتنی کوشش کر رہے ہو اس کی شریعت کو نافذ کرنے کی. اللہ جانتا ہے تم کتنی کوشش کر رہے ہو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی. اللہ جانتا ہے تم کتنی مشکلات اٹھا رہے ہو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر سنتوں کو ریوائیو کرنے کی.
ایسا نہ سمجھنا کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بہت قریب ہے، قریب مجیب ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری پریشانیوں پر تمہاری مدد بھی کرے گا. مگر تمہارا کام کیا ہے؟ جو آیت نمبر 121 میں بتا دیا، اعملوا علی مکاناتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہنا، تم عمل کرنے سے نہ رکنا، تمہارا عمل کا جو معاملہ ہے وہ کنٹینیوڈ رہے اور اس پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا.